والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، یہاں موجود تمام ہی برادران اسلام، دانشوران قوم و ملت، بزرگوں اور دوستوں، بڑی تعداد میں تشریف لائی مائیں بہنیں، مکتب ام ایمن کے طلباء و طالبات کے سرپرست حضرات، ماشاءاللہ مختصر سی مدت میں افراد سازی کا ایک بہترین کام اس مکتب کے اندر میں الحمدللہ انجام دیا جا رہا ہے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے شہر میں اب دھیرے دھیرے علمی فضا عام ہو رہی ہے. ہر باپ اور ہر ماں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی خاندان کے، ان کے ناموں کو روشن کرنے والے بنیں. ہمارے علماء و حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے شہر میں اور اطراف میں علمی لائن سے خدمات انجام دے رہی ہے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھانا، صورتیں حفظ کروانا، حدیثیں یاد کروانا، اس کے ترجمہ یاد دلوانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کم سنی میں، بہت کم عمری میں ہمارے بچے وہ چیزیں یاد کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اسٹیج پر آ کر کے، جو آج ہمارے 40 سال 50 سال کے مرد حضرات کو یا خواتین کو بھی یاد نہیں ہے. بہرحال میں ماؤں بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ حالات ملک کے بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، عالم کے بھی حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور دنیا کے نقشے سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جو سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، ان تمام کے تمام سازشوں میں جتنی ذمہ داریاں مردوں کی ہے، دین کی بقا کی فکر کرنے کی، اسلام کی بقا کی فکر کرنے کی، اس سے کئی گنا زیادہ ذمہ داریاں خواتین کی ہے کہ وہ خواتین اپنی نسلوں کو ایسے پرورش دے اور ایسی ان کی تربیت کرے کہ اس ملک میں، اس دھرتی پر، اس زمین پر اسلام کیسے باقی رہے، اور اسلام کی بقا میں ان کی اولاد کی قربانی کیسے لگے، اس بات کی فکر کرنا اب ماؤں بہنوں کو مردوں کے ساتھ ساتھ ضروری بن گیا ہے. اب یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ موقع بڑی بڑی شادیاں کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع بہت بڑے بڑے خرچوں کی شادیاں کرنے کا نہیں ہے. یہ بات ہماری ماؤں بہنوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ موقع اب خوب زیورات کے بنانے کے کمپٹیشن کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اپنے گھروں کو برتنوں سے بھرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اپنی الماریوں کو کپڑوں سے بھرنے کا نہیں ہے. موقع ایسا آیا ہوا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ہم سے ہماری تمام تر آزادیاں چھین لی جائے. اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ہم سے ہمارے گھروں کے چھت چھین لیے جائے. اب آنے والے دنوں میں خطرات ہمارے سروں پر ایسے منڈلا رہے ہیں کہ ہم سے ہماری مسجدیں چھین لی جائے، ہم سے ہمارے مدرسے چھین لیے جائے،
ہم سے ہمارے قبرستان اور مقبرے چھین لیے جائے۔ آج کا دشمن اور آج کا باطل اس طرح کا پوری طریقے سے ماحول بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا مطلب یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بل قابل قبول ہو جائے اور پھر آنے والے سالوں میں لوگوں سے ان کی مسجدیں چھین لی جائے، ان کے مدرسوں کو بند کر دیا جائے اور ان کے مکتبوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمانوں پر ایسے حالات آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اپنی عرصہ حیات کو اس طرح سے تنگ کر دیا جائے، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب آنے والے 10-15 سالوں کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ نسلیں جو اس وقت میں بچوں کی شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے، ان میں ہمارے بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اگر ان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے آگے آنے والے 10 سال 15 سال کے بعد کا پروگرام ہم نے نہیں بنایا، یاد رکھو مسلمانوں، یہی وہ نسل ہوگی جو ہمیں گالیاں دے گی، یہی وہ نسل ہوگی جو ہمیں برا بھلا کہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں بڑی بڑی شادیاں کرنے سے، بڑے بڑے رسم کے پروگرام کرنے سے، خوب اخراجات لٹانے سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ یہ شادیوں پہ پیسہ لٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، رسموں کے اوپر، منگنیوں کے اوپر خوب پیسہ لٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ اللہ نے جن کو جو مال دیا ہے، کم یا زیادہ، یہ مال قوم کے سنوارنے کے لیے دیا ہے، نسل کے بنانے کے لیے دیا ہے، قوم کی تعمیر کے لیے دیا ہے، قوم کو اسٹیبل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہینوں کے اندر میں ہمارے موبائل بدلے جا رہے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے کپڑے لیے جا رہے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے نخرے چل رہے ہیں، زیورات پہ زیورات بنائے جا رہے ہیں، یہ زیورات توڑے جا رہے ہیں، وہ زیورات بنائے جا رہے ہیں، یہ ڈیزائن پسند نہیں آ رہا ہے، وہ ڈیزائن کا زیور بنایا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے ہمارے گھروں کے چوچلے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہمارے نخرے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری یہ نسل تعلیم سے محروم ہو گئی۔ ان کے لیے 100 روپے فیس مکتب کے اندر میں ادا کرو، 10 جگہ ہمارا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، 10 جگہ ہم لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شاید کوئی ایسا بچہ ہوگا جو 1 تاریخ کو بغیر بولے کے فیس لے کر آتا ہوگا، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں، صرف 100 روپے فیس ہوتی ہے، 150 روپے فیس ہوتی ہے اور ان کے گھر سے 100-150 روپے کی وہ فیس برابر نہیں آ پاتی۔ اسی گھر کے اندر میں ہم اگر غور کرتے ہیں کہ ان کے موبائل کا ریچارج 6 اکتوبر کو ختم ہونے والا تھا تو 5 اکتوبر کو خواتین فکر مند ہو جاتی ہے، ان کے گھر کی ٹی وی کا ریچارج اگر 6 اکتوبر کو ختم ہونے والا تھا، 6 اکتوبر سے پہلے ان کے گھر کی خواتین متوجہ ہو جاتی ہے اور گھر کے مردوں کو متوجہ کر دیتی ہے کہ ٹی وی کا ریچارج ختم ہونے والا ہے، جلدی سے اس کا انتظام کرو، موبائل کا ریچارج ختم ہونے والا ہے، جلدی سے اس کا انتظام کرو۔ کوئی ماں بہن یہ فکر کرتے ہوئے نظر نہیں آتی کہ بچے کی فیس ادا کرنے کا تاریخ کا وقت قریب آ رہا ہے، مہینے کی 1 تاریخ قریب آ رہی ہے، اس کے فیس کی ادائیگی کی فکر کی جائے اور تھوڑا سا اٹھا کر کے سائڈ میں 100 روپے رکھ دیے جائے۔ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ وہ قوم جو بچوں کے اوپر، بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا نہیں جانتی ہے، وہ قوم جو عبادت کے بنانے اور سنوارنے پر پیسہ خرچ نہیں کرنا جانتی ہے، اس قوم کو لوگ جوتے نہیں ماریں گے اور اس قوم کو لوگ ذلیل نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ سوچیں، ہماری بڑی بڑی شادیاں ہیں، 3-3 لاکھ روپے کی کم سے کم شادی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ ہم اپنے ہنگولی شہر کا جائزہ لیں کہ سال بھر میں جتنی بہنوں کے نکاح ہو رہے ہیں، جتنے بھائیوں کے ولیمے ہو رہے ہیں، اس سال بھر کے ولیموں کا اور شادیوں کے پیسوں کا خرچ کا اندازہ لگائیے۔ کروڑوں روپے ہمارے محلے کے اور ہمارے شہر کے لوگوں کے 2 گھنٹے اور 5 گھنٹے کے پروگرام کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، لائٹنگوں کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، اسٹیجوں کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، پٹاخوں کے اڑانے پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم آج 3 لاکھ روپے کی شادی کر رہے ہیں، 5 اور 7 لاکھ روپے کی شادی کر رہے ہیں، ہمارے محلے کی مسجد کے امام کی تنخواہ ابھی تک نہیں ہوئی، ہمارے محلے کے وہ مؤذن کی جس کی آواز ہمارے کانوں میں روز آنا پڑتی ہے، وہ بیچارہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اس کی تنخواہ کی اگر ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب ایسے حالات میں جن بچیوں کے نکاح ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں جن بچوں کے لیے لڑکیاں تلاش کر کے لائی جا رہی ہے، میرا سوال ہے ایسے ماں باپ کے
سامنے، میرا سوال ہے ایسے ذمہ داروں کے سامنے، میرا سوال ہے ان ماؤں بہنوں کے سامنے اور ان خواتین کے سامنے کہ تم اپنی بچیوں کی اور بچوں کی شادیوں کا اتنا انتظام کر رہے ہو، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مسجد کے امام کی تنخواہ ہوئی نہیں ہوئی، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ معلم کی تنخواہ ہوئی یا نہیں ہوئی، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ مؤذن کی تنخواہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اس تمام کے باوجود تم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کرو گے تو سوال یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کے نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، جہاں نام و نمود ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگوں کو کہا جائے خوب پیسہ خرچ کریں گے، خوب پیسہ خرچ کریں گے۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، ذرا سو ہوش کے ناخن لو اور ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زندگیوں کو مرتب کرو، منظم کرو، خود کے لیے ایک پلان بناؤ کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ میرا آیا، آئندہ سال 1447 کا ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، ایک سال کے اندر میں سیرت کی کتاب مکمل پڑھوں گی۔ ہر خاتون یہ ٹارگٹ بنائے، ہر مرد مسلمان بھائی یہ ٹارگٹ بنائے، کسی کے گھر زندگی کے اندر میں 20 مرتبہ ربیع الاول آ کر کے چلا گیا، کسی کی زندگی میں 25 اور 30 مرتبہ ربیع الاول آ کر کے چلا گیا، کسی کی زندگی کے اندر میں 40 اور 50 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آ کر کے چلا گیا۔ اس بھائی سے، اس بہن سے، اس مرد سے، اس خاتون سے بیٹھ کر کے پوچھا جائے کیا تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو از ولادت تا وفات پوری سیرت کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ 30 ربیع الاول مہینے گزر گئے، 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ٹارگٹ بنائیے، گھر کے بڑے افراد پڑھنے لکھنے کا ٹارگٹ بنائیے، موبائلوں کے اندر میں اپنی زندگیوں کو مت گزاریے، اپنے بچوں کے سامنے بار بار موبائل کو لے کر کے بیٹھنے کا مزاج مت بنائیے، خود بھی موبائل کے اندر میں گندی ویڈیوز دیکھنے سے، سیریل دیکھنے سے، موویز دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے بچوں کو بھی گندی عادتوں سے بچائیے۔ آنے والے دور میں اگر آپ نے اپنی بچی کو امی جان عائشہ صدیقہ بنا کر کے معاشرے کے حوالے نہیں کیا، آنے والے دور میں اگر آپ نے اپنے بچے کو خالد بن ولید بنا کر کے معاشرے کے حوالے نہیں کیا، آنے والے دور میں اگر آپ نے اپنی بچی کو خدیجۃ الکبریٰ بنا کر کے معاشرے کے حوالے نہیں کیا، آنے والے دور میں اگر آپ نے اپنے بچے کو ابو بکر صدیق بنا کر کے معاشرے کے حوالے نہیں کیا، عمر بنا کر کے معاشرے کے حوالے نہیں کیا، عثمان بنا کر کے معاشرے کے حوالے نہیں کیا، علی بنا کر کے اپنے بچے کو معاشرے کے حوالے نہیں کیا، ایک اچھا فرد اور ایک اچھا مرد بنا کر کے آپ نے معاشرے کے حوالے اپنی اولاد کو کر کے نہیں دیا، یاد رکھو مسلمانوں، تم بہت پچھتاؤ گے، تم اتنے پچھتاؤ گے کہ تمہاری قبروں کے اوپر لوگ آ کر کے لعنت بھیجیں گے۔ اللہ نے ان کی گود کو ہری کیا تھا، بیٹوں سے نوازا تھا، بیٹیوں سے نوازا تھا، کاش کہ یہ بیٹیوں پر محنت کر کے ان کی بیٹیوں کو ام سلمہ جیسی جو تو خاتون بنا دیتے، ام ایمن جیسی خاتون بنا دیتے، خدیجۃ الکبریٰ جیسی خاتون بنا دیتے، عائشہ صدیقہ جیسی خاتون بنا دیتے، حفصہ جیسی خاتون بنا دیتے، میمونہ جیسی خاتون بنا دیتے، خنسہ جیسی خاتون بنا دیتے۔ احسان ہوتا تمہارا معاشرے کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر اور محلے کے اوپر کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو غربت کے باوجود، قصر کرسی کے باوجود، ٹینوں کے مکان میں رہنے کے باوجود اور کچے پکے مکانوں میں رہنے کے باوجود بنایا، پڑھایا، سجایا، سوارا، ایک اچھی خاتون بنا کر کے معاشرے کے حوالے کیا، ایک اچھی خاتون بنا کر کے کسی کے گھر کی بہو بنایا، وہ بھی دعا دیں گے، معاشرے کے لوگ بھی دعا دیں گے، سارے لوگ تم کو دعائیں دیں گے۔ لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کو نہیں سنبھالا اور وہ اولاد نے تمہاری ناک کٹانے جیسے کام کیے، اسی اولاد نے قوم کی ناک کٹانے جیسے کام کیے، وہی بیٹے نے قوم کی ناک کٹانے جیسی کام کیا اور شراب پی کر، اسموکنگ کر کے، نشے کی چیزوں کا عادی بن کر کے پورے معاشرے کا ماحول تباہ و برباد کر دیا۔ او مسلمانوں، اگر تمہاری اولاد میں ایسے بچے جنم لے رہے ہیں، اگر تمہاری بیٹیوں میں ایسی بیٹیاں جنم لے رہی ہیں، تو ہے تمہاری زندگیوں پر کہ تم کو اللہ نے اتنی بہترین اولاد دی تھی، تمہاری گود کو ہرا کیا تھا، جاؤ جا کر کے ان لوگوں سے پوچھو جن کی گود خالی ہے، جن کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، جاؤ جا کر کے اولاد کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جو اولاد کو ترس رہے ہیں، علاجوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، ہمارے پاس اس اولاد کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہمارے خود کی زندگی کے لیے کوئی پروگرام ہے۔
اور نہ ہی ہمارے پاس ہماری اولاد کے لیے کوئی پروگرام ہے۔ پھر روتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں بی جے پی مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، پھر کہتے ہیں امریکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں RSS مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ او مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ بعد میں شکایتیں کرو کہ دوسرے تم پر ظلم کر رہے ہو، تم اپنی زندگیوں پہ غور کرو کہ تمہارے گھر کے اندر میں تم نے کیا منصوبہ بنایا، تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تم نے کیا پروگرام بنایا، تم نے اپنی زندگی کے لیے کیا پروگرام بنایا۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے، تمہارے علماء اٹھا کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے، تمہارے نوجوان اٹھا کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاہین باغ کی وہ بہنیں جو صفورہ زرگر تھی اور میمونہ تھی، نوجوان لڑکیاں تھی، ان کو اٹھا کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ خواتین ہماری جیلوں کے اندر میں ہیں، مرد علماء ہمارے جیلوں کے اندر میں ہیں، اس کے باوجود بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، اس کے باوجود بھی تمہارا شراب پینا نہیں چھوٹ رہا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارا اسموکنگ کرنا نہیں چھوٹ رہا ہے، اس کے باوجود بھی خواتین کا زیور بے زیور بنانے کا شوق ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی خواتین کا کپڑے بنانے کا شوق ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ شادی میں جاتی ہے اور وہاں سے رس کر کے آ جاتی ہے، بھئی کیوں کیا ہوا، مجھے مان پان نہیں دیا گیا، مجھے پوچھا نہیں گیا، مجھے یہ نہیں کیا گیا، مجھے وہ نہیں کیا گیا۔ سارا کے سارا خاندان کا ستیہ ناش کرنے کو عورتیں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے۔ لوگوں نے اس دنیا کے اندر میں اللہ کی خدائیت کا انکار کیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کو ذرا مان پان نہیں دیا گیا، تم شادی کے اندر میں ناراض ہو کر کے آ جاتے ہو اور ساری کی ساری خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ سدھرو، اپنے آپ کے مزاج کو سدھارو، اپنے آپ کے مزاج کو بناؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بناؤ، قوت برداشت اپنے آپ کی مضبوط کرو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بناؤ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزانہ ہر گھر کے اندر میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، اصلاحی کتابوں کی تعلیم کو ہم نے عام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر میں ٹی ویوں کے ماحول کو، موبائل کے ماحول کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کے اندر میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کے اندر میں جو ہے تو تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھر کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جا کر کے ہمارا دسترخوان لگے گا، ہمارا کھانا بنے گا، ذکر کے ساتھ بنے گا، ہمارے گھر کے اندر میں مرد تمام کے تمام مارکیٹ میں جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے عورتوں کے بیجا مطالبات نہیں ہوں گے، تو وہ مرد حلال کما کر کے لائیں گے۔ آج عورتوں کے مطالبات بہت بڑھ گئے ہیں اور عورت صاف کہتی ہے مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، آپ کہیں سے بھی لائیے۔ پھر وہ مرد باہر نکل کر جاتا ہے اور حرام کماتا ہے، حلال کماتا ہے، بغیر کسی تمیز کے لیے تو گھر کے اندر میں پیسہ لا کر دیتا ہے اور عورتوں کے وہ مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ نتیجہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، گٹ کے پیسے ہمارے گھروں کے اندر میں عام ہیں، سود کے پیسے ہمارے گھروں کے اندر میں عام ہیں، خواہشات بیجا ہماری بڑھ گئی ہے۔ ہم کو انگلش پڑھنا نہیں آتا لیکن 25,000 کا موبائل ہم کو چاہیے، ہم کو انگلش پڑھنا نہیں آتا لیکن سال 6 مہینے میں ایک مرتبہ موبائل بدلنا چاہیے۔ او میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے اگر مرد اور نوجوان بچے، کنوارے بچے موبائل پہ موبائل بدل رہے ہیں، تم آگے بڑھ کر کے ان کو روکتی کیوں نہیں اور کہتی کیوں نہیں کہ جب ہماری ضرورت 5,000 کے موبائل سے، 6,000 کے موبائل سے پوری ہو سکتی ہے، 25-30 ہزار کا موبائل لینے کی ضرورت کیا ہے اور اتنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سود والوں کا منہ بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے کام کاج سادے سیدھے کرو۔ بچیوں کے لیے رشتہ آئے صاف ستھرے انداز میں کہو ہم زیادہ بھاری شادی نہیں کر سکتے، ہم عمدہ گھوڑا جوڑا نہیں دے سکتے، کرنا ہے کیجئے، ہم خاندانی لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ ہمارا مقدر ضرور بھی ضرور بنائے گا۔ لیکن اگر کوئی بیچا منہ پھاڑنے والا اگر ہمارے گھر پہ آئے گا، ایک بچی ابھی جہیز کی لعنت پر تقریر کر رہی تھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچی کا تقریر کرنا کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے ماں باپ کا اس کے نکاح کے موقع پر بغیر ہننے والے کو اس کا نکاح کر کے دینا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اسٹیج پہ آ کر کے تقریر کر لینا، موبائل کی لعنت بول دینا، جہیز کی لعنت بول دینا، سود کی لعنت بول دینا بہت آسان ہے۔ اپنی اپنی زندگیوں سے موبائل کو نکالیے، اپنی اپنی زندگیوں سے سود کو نکالیے، اپنی اپنی زندگیوں سے حرام کو نکالیے، اپنی اپنی زندگیوں سے بیجا خواہشات کو نکالیے اور اپنے آپ کو ترتیب کیجیے۔ مرد اپنے عورتوں کی قدر کریں، عورتیں اپنے مردوں کی قدر کریں، بڑے اپنے آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کریں،
تاکہ بچوں کے سامنے ہمیشہ ماں باپ کا یا پھر بڑی خواتین کا یا بڑے مردوں کا ایک اچھا اثر جائے، تو ہمارے بچے خود بخود سدھریں گے، خود بخود سیکھیں گے۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کو کاپی کرتا ہے، بچہ سب سے پہلا مردوں میں اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے۔ ماں اور باپ کے اندر میں ہی جو ہے آداب نہیں ہوں گے، ماں اور باپ میں ہی جینے کا کوئی سلیقہ نہیں ہوگا، کوئی صحیح ڈھنگ نہیں ہوگا، تو بتائیے ہماری بچے، ہمارے اولاد اور ہماری نسل کیسے ترقی کرے گی؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے آپ کو منظم کریں، مرتب کریں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، جتنی غفلتیں، جتنی لاپرواہیاں، جتنی سستیاں اور جتنی کاہلیاں ہم سے ہوئی ہے، ہمارے اپنے لیے، ہماری قوم کے بارے میں ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر میں اپنے اندر میں تبدیلی لانے کی محنت کرے، کوششیں کرے، اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، بچوں کی تعلیم پر جتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے خوب کیجئے، اسکول کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیجئے، مدرسے کی تعلیم پر بچوں کے خرچ کیجئے۔ ہماری کمائی کا اکثر حصہ بچوں کی تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے۔ جو بچے اس وقت میں پڑھیں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا ایمان محفوظ ہوگا، ان کے عقائد درست ہوں گے اور وہ معاشرے کے بہترین افراد بنیں گے۔ اور جو بچے تعلیم سے کورے ہوں گے، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخری ایک گزارش، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے احتیاط کیجیے۔ ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ساس بہو کے جھگڑے، ننند دیورانی کے جھگڑے اور ننند بھاوج کے جھگڑے، گھروں کی خواتین کے جھگڑے، مردوں کے بھائی کے جھگڑے، پراپرٹیوں کو لے کر کے، حصے باتیوں کو لے کر کے، پڑوسی کے جھگڑے، خاندانوں کے لین دین کے جھگڑے، ان تمام جھگڑوں سے اپنے آپ کے معاشرے کو اور اپنی خاندانوں کو پاک کیجیے۔ یہ مدرسے کا سب سے بڑا میسج ہے، مکتب کی تعلیم کا سب سے بڑا میسج ہے۔ محبتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، مل جل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اگر کسی سے ہو جائیں اس کو معاف کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے مسائل نہیں ہیں جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اپنے آپس کے جھگڑوں کو ختم کرے، محبتوں کو عام کرے۔ ہم سب ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے تو ہمارے اکابرین کی باتوں پر بھی عمل کی ہم کو توفیق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد وسیم صاحب اور ان کے رفقا جو مکتب میں احمد للبنات چلا رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، اس مکتب کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں، تنظیمی، تعلیمی، تعمیری ترقیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے حضرات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجید کو